ختم فرما دیں گے۔ یہ غصہ، یہ بھی فطرتی عمل ہے، کسی کو آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، لیکن غصے کے نقصانات اتنے ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو غصہ آتا ہے، غصے کی حالت کے اندر اس کی ایمان کے اندر اس طرح فساد واقع ہو جاتا ہے کہ جس طرح شہد کے اندر، جس کو ہم اپنی زبان میں کوار گندل کہتے ہیں، جس طرح شہد کے اندر آپ کوار گندل ڈال دیں سارا شہد کڑوا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی ایماندار غصے کی حالت کے اندر ہوتا ہے اس کا ایمان بھی اسی طرح فساد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے، غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان کو آگ سے بنایا گیا۔ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان کو آگ سے بنایا گیا، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اور جب غصہ آئے تو کیا کرو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو کر لیا کرو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں دوڑنے لگ جاتے ہیں، کوئی ہمیں پکڑتا ہے ہم اور جوش لگاتے ہیں۔ یہ غصہ ایمان کی خرابی کا سبب بن رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے، تمہاری طبیعت میں سختی آئے، ملال آئے، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکو تو کیا کرو؟ فلیسکت، فوراً خاموشی اختیار کر دو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ چیزیں جو انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے متقین کی صفت یہ بیان کیا ہے، خاصہ ہی بیان کیا ہے، فرمایا کہ متقین کی صفت یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب غصہ آ جانا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، کوئی بندہ کسی سے زیادتی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور انسان کو غصہ آئے، غصے کی حالت کے اندر اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العالمین نے اس کو متقین کے اندر شامل فرما دیا ہے۔ اور آگے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے کسی وجہ سے، اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، وَهُوَ قَائِمٌ، کھڑے ہو تو کیا کرو؟ فَلْيَجْلِسْ، بیٹھ جاؤ۔ غصے کی حالت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم لیٹے ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، لیکن مدینے کے تاجدار نے فرمایا اذا غضب احدکم وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور غصہ شدید ہوتا جائے تم کھڑے ہو تو فوراً بیٹھ جاؤ۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وہ غصہ چلا جائے گا۔ فرمایا اگر پھر بھی غصہ نہ جائے، غصہ سخت ہو تو لیٹ جاؤ۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ غصے کی حالت کے اندر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو بیٹھنے سے غصہ کم نہ ہو تو لیٹ جاؤ، اگر لیٹنے سے بھی کم نہیں ہوتا پھر وضو کرو، اپنے اوپر پانی ڈالو، کیونکہ یہ آگ ہے اور آگ شیطان کی طرف سے ہے، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو غصہ کم ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، لیکن یہی غصہ ہمارے ایمان کے اندر بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے، یہی غصہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بگاڑ پیدا کر رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر تباہیاں بربادیاں لائی جاتی ہیں۔ اگر آج بھائی بھائی کا دشمن، آج ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا دشمن، ماں اور بیٹا گھر کے اندر دشمن، بیوی اور مرد کے درمیان ناچاکی، باپ اور بیٹے کے درمیان ناچاکی، حتیٰ کہ پورے معاشرے کے اندر ہوتا یہ جو بات سچ ہوتی ہے میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے نہیں ڈرتا۔ اور اللہ کے بندے جب تجھے غصہ آتا ہے، غصے کی حالت کے اندر تو کنٹرول کرتا ہے، فرماتا ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے مجھے رہ نہیں جاتا، میں بیان کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ سنتے ہیں نا کہ میرے سامنے جو بات سچ ہوتی ہے نا
وہ سچ سے میں رک نہیں سکتا، میں فوراً بیان کر سکتا ہوں۔ اور اللہ کے بندے، سچ بات جو ہے پتہ ہے کہ اس سے بیان کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے میں فساد پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر خرابیاں آئیں گی، اگر تو جھوٹ بولے گا تو اور خرابی آئے گی۔ لیکن ایک پتہ ہے تمہیں کہ غصے کی حالت کے اندر، تو غصے کی حالت کے اندر انسان جب غصے کی حالت کے اندر ہوتا ہے نا، ایک بندہ دوسرے بندے کا رازدار ہے۔